دی گرینیز چینل کی طرف سے فرد کا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لاسٹ قسط تھی اس میں ہم نے جہاں پہ کہانی کو چھوڑا تھا وہاں پہ ہمیں معلوم پڑا کہ کیسے ایک بچی جو کہ صرف 10 سال کی تھی اپنے والد کا کیسے خیال رکھتی تھی، کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بہنیں جو تھیں بڑی والی وہ بیاہی جا چکی تھیں۔ یہ تھیں بی بی فاطمہ، اور ساتھ میں جو والد تھے وہ تھے ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی فاطمہ کا جو رشتہ تھا وہ 2 شخص جو تھے وہ ایک ہی بار میں آیا، جبکہ بی بی فاطمہ تقریباً 16 برس کی تھی۔ وہ تھا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا۔ اسی دوران میں جب ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا تو حضرت علی جو تھے وہ اپنی کسی آنٹ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں رشتہ مانگتے فاطمہ کا؟ تو اس پر حضرت علی فرمانے لگے کہ بھائی ابوبکر اور عمر کے ہوتے ہوئے مجھے کون پوچھے گا؟ تو اس پر ان کی آنٹ نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ محمد جو ہیں ان کی نظر ہے تم پر اور وہ چاہتے ہیں کہ تم فاطمہ کا ہاتھ مانگو۔ اس پر خیر انہوں نے ہمت کی اور وہ وہاں گئے حضور کے پاس اور جا کے سر نیچا کر کے کھڑا ہو گئے۔ اب حضور نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا کچھ کام ہے، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ جس پر وہ چپ کر کے سر نیچے کیے ہوئے کھڑے رہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ اس پر آپ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 4 درہم یعنی 4 چاندی کے سکے، جس پر آپ نے کہا کہ تم اپنی ذرا بیچ دو۔ آپ مارکیٹ گئے، وہاں عثمان مل گئے، انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا ذرا بیچنے کی کوشش۔ تو انہوں نے کہا کتنے کی؟ آپ نے کہا کہ آپ کتنا دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا 400 درہم۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ عثمان غنی نے 400 درہم ان کے حوالے کر دیے۔ 400 درہم کی ادائیگی کے بعد عثمان جو ان کی ذرا تھی وہ بھی واپس کر دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کچھ اور چیزیں بیچی اور جو ٹوٹل جو اماؤنٹ ان کے پاس تھا وہ اس وقت 480 درہم تھے۔ پیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو انہوں نے کچھ پیسے ابوبکر صدیق کو دیے اور کہا کہ علی کے لیے کپڑے لے آؤ۔ ان کا بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، پام کے پتے لیے اور ان کو لکڑی کے ایک تختے کے اوپر سیٹ کیا، اور اس طرح کھجوروں کے جو وہ پتے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچ میں استعمال کیا تاکہ وہ ایک نرم سا گدا بن سکے۔ پھر ان کے ولیمے کے اوپر کھجوریں، بارلے اور کھجوروں کا پیسٹ تھا، اور یہ ایک خوشی کا یادگار دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حق مہر جو تھا وہ 400 درہم رکھا گیا، جبکہ اوپر والے پیسے استعمال کے لیے مختلف چیزوں پر صرف ہو گئے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم گھر جاؤ۔ ایمن کے ساتھ بی بی فاطمہ کو وہاں پہنچایا اور پھر کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ حضور کا انتظار کرنے لگے خاموشی سے۔ حضور جب داخل ہوئے تو دونوں بہت ٹینشن میں تھے۔ آپ آئے، ایک جگ میں پانی لیا اور وضو کیا، پھر دونوں کو بلایا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالا اور ان کے لیے اللہ سے بلیسنگ کی دعا کی اور ان کی ذریت کے لیے بھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کا گھر بہت دور تھا، اس وجہ سے بی بی جو تھی وہ بہت دکھی تھیں اور اس کو حضرت علی بھی بہت محسوس کرتے تھے، لیکن مفلسی کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ وہاں زمین لے کر گھر بنایا جاتا۔ حضور کا حجرہ جو تھا اور ساتھ ساتھ دوسری ازواج کے جو کمرے تھے وہ ایک شخص حارثہ ابن نعمان کی زمین پر بنے ہوئے تھے، جو انہوں نے حضور کے حجرے کے لیے دی، اور پھر دوسری ازواج کے آنے پر وہ ان کے لیے زمین دیتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بی بی فاطمہ کے حجرے کے لیے بات کرتے ہوئے شرماتے تھے، لیکن حارثہ ابن نعمان نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ بہت اداس ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے اداس رہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ اس بات چیت میں حضور نے کہا کہ میری ہمت نہ تھی کہ میں تم سے مزید زمین کے بارے میں بات کرتا، جس پر حارثہ بن نعمان نے کہا کہ وہ زمین جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے اپنی زمین سے زیادہ پیاری ہے، مجھے آپ کو زمین دیتے ہوئے خوشی ملتی ہے۔ اس پر آپ کے حجرے کے بالکل سامنے
اگر ماڈل میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے گھر بنایا گیا اور دونوں حجروں کی کھڑکیاں آمنے سامنے ہیں۔ علی اور بی بی فاطمہ ہمیشہ مفلسی میں ہی رہے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کام کی زیادتی کی وجہ سے علی کی کمر میں درد رہنے لگا اور بی بی کے ہاتھوں میں بلسٹرز پڑ گئے۔ اس پر علی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں حضور سے کسی غلام یا خادمہ کا طالبہ کرتی؟ بی فاطمہ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں۔ بی عائشہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک مسجد سے نماز کے بعد تشریف نہیں لائے۔ اس پر بی بی فاطمہ جو تھی وہ واپس چلی گئیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے بتایا کہ اس طرح فاطمہ آئی تھیں اور آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس پر وہ واپس بی بی فاطمہ کے گھر گئے۔ جب وہ بی بی فاطمہ کے گھر پہنچے تو وہ دونوں ایک ہی گرم کپڑے میں تھے۔ وہ اٹھنے لگے تو آپ نے کہا کہ بس بیٹھے رہو، اور خود ان دونوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم آئی تھیں، کچھ کام تھا؟ دیکھا کہ میں کام کی زیادتی کی وجہ سے اگر کوئی خادمہ یا غلام دے سکیں تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں غلام یا خادمہ نہیں دے سکتا، کیا میں اس سے بہتر نہ دوں کہ تمہیں طاقت ملے؟ اس پر وہ خوش ہوئی کہ شاید اس سے بھی کوئی اچھی تجویز ہے ان کے پاس، جس پر آپ نے کہا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے طاقت اور صبر کی دعا مانگا کریں، جس پر علی کا کہنا تھا کہ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہ تھی کہ وہ اس کو پڑھ کر نہ سوتے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بڑی طاقت عطا کی۔ حضور روزانہ ان کو اٹھاتے کہ تہجد پڑھ لیں۔ ایک بار حضرت علی نہ اٹھے، دوسری صبح حضور نے پوچھا علی تم کیوں نہ اٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہماری روحیں واپس کر دیتا تو میں اٹھ جاتا۔ اس پر حضور نے کہا کہ انسان ہمیشہ آرگومنٹ پیش کرتا ہے۔ علی اور بی بی کے گھر میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ مجھ سے خوش ہوتی تو محمد کے خدا کی قسم کھاتی، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی تو ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتی، جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ان سے ناراض ہیں۔ ایک بار حضور رات کے وقت بی بی کے گھر گئے تو محسوس کیا کہ وہ اپسیٹ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کزن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی بات پر تکرار ہو گئی تھی تو وہ باہر چلے گئے ہیں مسجد میں سونے کے لیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے اور دیکھا کہ علی ایک کونے میں مٹی پر ہی لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا جو اوپر والا جبہ ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف کو کھسک گیا ہے۔ آپ نے جا کر ان کو جھاڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھ جا۔ حضرت علی ان کے اٹھانے پر جاگ گئے اور اٹھ کر لبادہ پہننے لگے اور ہنسنے لگے۔ شادی سے پہلے جب بھی عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید پوچھتے آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ فاطمہ سے۔ شادی کے بعد علی اور فاطمہ یہی سوال پوچھتے تو آپ کا جواب ہوتا کہ فاطمہ میرے دل کے قریب ہے، تم مجھے، اور حضرت علی سے فرماتے کہ تم مجھے بہت قیمتی ہو۔ ایک واقعہ سے ہمیں اللہ کے نبی کی فاطمہ کے لیے محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل نے ایک پرپوزل حضور کے سامنے رکھا کہ آپس کی دشمنی جو پہلے تھی اس کو اور بھی ختم کرنے کے لیے حضرت علی کا نکاح ان کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا جائے تاکہ دونوں قبیلے اور بھی قریب ہو جائیں۔ اس پر بی بی فاطمہ کو صدمہ ہوا، حالانکہ صرف بات ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، اور ابو جہل کو کہا کہ جو بات فاطمہ کو دکھی کرتی ہے وہ مجھے بھی دکھی کرتی ہے۔ یہ اس وقت بڑا رواج تھا اور اللہ کے قریب بھی یہ حرام نہ تھا، جبکہ فاطمہ وٹنس تھیں زندگی بھر کے ابو جہل اور ان کے لوگ حضور پر کیسے کیسے ظلم کرتے رہے تھے۔ جنگ احد جب واقعہ ہوئی ہے تو اس وقت بی بی فاطمہ جو تھی وہ حاملہ تھی، لیکن اس کے دوران بھی وہ کس طرح انہوں نے حضور کی خدمت کرتی رہیں، کیونکہ حضور جب بہت زخمی ہو گئے تھے تو وہ ہی ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ پھر جب ان کے بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا یعنی جنگ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ نہیں حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا یعنی سورس آف گڈنس۔ اس کے 1 سال بعد حضرت علی اور فاطمہ کے دوسرے بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بار بھی حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن حضور نے ان کا نام الحسین رکھا یعنی another source of goodness۔
حضرت حسن جو تھے وہ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حسین کی ٹانگیں یعنی نیچے کا حصہ مشابہت رکھتا تھا آن حضور سے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آن حضور اپنا جبہ پہنے بیٹھے تھے کہ حسن بھاگتے آئے اور آن حضور نے انہیں اپنے جبے میں لے لیا۔ پھر حسین آئے تو انہیں بھی ان کے اندر بٹھا لیا۔ بعد میں فاطمہ تشریف لائیں تو انہیں بھی کہا کہ اس کے اندر آ جاؤ، اور آخر کار علی آئے تو انہیں بھی اندر لے لیا اور ان سب کے لیے دعا کی۔ یہ وہ مومنٹس ہیں، وہ لمحات ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی فاطمہ اور علی کے ساتھ کتنا زیادہ پیار تھا اور کتنی زیادہ ان کے دل میں ان کے لیے رحمت تھی۔ اس کے بعد تیسرے بچے کی بھی ولادت ہوئی بی بی کے ہاں، لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ حسن کو لے کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے بھی محبت رکھے، اور جو ان سے نفرت کرے گا یعنی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے درمیان انتہائی پیار و محبت کا رشتہ تھا۔ بی بی کہتی تھیں کہ میں تم سے بڑی ہوں، وہ ہنس کر کہتے تھے کہ نہیں، میں تم سے بڑا ہوں۔ علی بی بی فاطمہ کے لیے شاعری کرتے اور اپنے پیار کا اظہار کرتے۔ آن حضور کی عادت تھی کہ وہ سفر پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے اور واپسی پر 2 رکعت شکرانے کے ادا کر کے سب سے پہلے علی اور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے کر جاتے۔ بی بی ان کا ماتھا اور ہاتھ چومتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی، بالکل اسی طرح جیسے آن حضور زندگی بھر ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ تو چلو بچوں، یہاں پہ ہم کہانی کو روکتے ہیں، اور جتنی آگے ہمیں معلومات ملیں گی بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے بارے میں وہ آپ سے اگلی قسط میں شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مزید آگے ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا۔ تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔ آئی لو یو۔